یہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آلریڈی بڑی اوور برڈنڈ ہے. سپریم کورٹ کی تمام بینچز صبح سے شام تک کام کرتے ہیں. کوئی آدمی آرام سے نہیں بیٹھا ہوا. ہر چیز کی پرائیورٹی ہے. اصغر خان کا کیس جو فائل ہوا تھا بہت 10-15-20 سال پہلے فائل ہوا تھا, 15 سال پہلے فائل ہوا تھا, تو وہ شاید پرائیورٹی میں نہیں ہے. کوئی وقت شاید آئے گا تو پرائیورٹی اس کی ہو سکتی ہے. لیکن سپریم کورٹ کا اپنا ایک روسٹر ہے, ایک لسٹ ہے, اس کے حساب سے کیسز چلتے ہیں اور فکس ہوتے ہیں, فکسیشن برانچ ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی چیف جسٹس یا دوسرے ججز جو ہیں وہ کیسز کی پرائیورٹائز کر رہے ہیں کہ پہلے اس کو آئے اس کو آئے. ایک طریقہ ہے ارجنٹ اپلیکیشن دے کے کیس کو آپ فکس کروا سکتے ہیں, یا ایک دم سے سامنے واقعہ ہوا, اس کا سو موٹو ایکشن لیا اور کنٹمپٹ نوٹس ایشو ہوا اور اسی کی کارروائی سامنے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اگر کسی کچھ کیسز ہیں اس کے اگر فیصلے نہیں ہو رہے تو دانستہ ہیں. فار ایگزامپل سوئز اکاؤنٹ کا کیس ہے, وہ بھی اپنی جب باری میں آئے گا اس کو کوئی پرائیورٹائز نہیں کر رہا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے اس کو لیا جائے اس کو کیا جائے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایسی معاذرہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا, اور یہ ہمارے جو گورنمنٹ میں بھائی بہن ہیں وہ یہ نوٹ کر لیں کہ اس عدالت کے کوئی پرائیورٹی نہیں ہے کہ کوئی ڈی اسٹیبلائز کرے کہ یا ایسا کرے یا ویسا کرے. یہ عدالت وہ فیصلہ کرے گی جو فیکٹس اور قانون اور لاء کے حساب سے ہوگا. جو کیس ہوگا اس کا فیصلہ ویسے ہی ہوگا. تو یہ تاثر دینا کہ فلاں کیس کا فیصلہ نہیں ہوا اور کسی خاص وجہ سے ہوا ہے, یہ درست نہیں. درست نہیں. جیسے میں پریورٹیز کی جو آپ نے بات کی, میں ایک چیز تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کہوں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ پریورٹی شاید نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اصغر خان کیس کی. اسد درانی جن کا ایفیڈیوٹ فائل کیا ہوا ہے, ہی از آن ریکارڈ سینگ ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ میں نے 12 اپلیکیشنز فائل کی ہیں کہ اس کو جلدی سنا جائے, ارجنٹ اپلیکیشن, اس کے باوجود نہیں سنا جا رہا. جسٹس طارق صاحب میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ کیا کہیں یہ جو آنے والے کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں جو کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت کے اعلیٰ ترین لوگوں کے کیسز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے آگے, تو کیا یہ وہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عدلیہ کو پریشرائز کیا جائے اور ان ایشوز کے ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر آپ نے بڑا فیصلہ کوئی اگر اگینسٹ میں دیا کسی بھی پارٹی کے خلاف, کسی بھی اعلیٰ عہدے کے خلاف, تو اس کا ریئیکشن بہت شدید آئے گا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس بات کا جواب میں تو نہیں دے سکتا, یہ تو پولیٹیشین تو ضرور دے سکتے ہیں, کوئی تجزیہ نگار بھی دے سکے گا, لیکن میں تو اتنی ہی بات کہہ سکتا ہوں. نہیں دیکھیں میں تو صرف اتنی ہی بات کہہ سکتا ہوں, میں تو صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آفٹر آل ایپیکس کورٹ ہے, وہاں پر اگر کیسوں کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو سب کو ماننا چاہیے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو حکمران ہیں ان کو تو یقیناً ماننا چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو عام آدمی کیسے مانے گا؟ یہ تو پھر انارکی آ جائے گی. تو باقی یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے, یہ تو ایک سیاسی بات ہے, اس سیاسی بات کا تو میں جواب نہیں دے سکوں گا. جسٹس طارق صاحب یہ سیاسی بات نہیں ہے, میں تو آپ سے ایک عام آدمی کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. جسٹس طارق صاحب آپ ایک عام پاکستانی بھی ہیں, آپ یہ سوال کا جواب بتائیے کہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے؟ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل ہار گئی, اس پہ ہر آدمی نے اپنی اپنی رائے دی. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کھلاڑی نہیں تھے, کھیل کو سمجھتے نہیں تھے, پھر بھی رائے دے دی انہوں نے. تو آپ عام پاکستانی کی حیثیت سے کچھ رائے تو دیجئے لوگوں کو. دیکھیں نا رائے کا, دیکھیں نا بعض اوقات کچھ لوگ ایسی بھی رائے دیتے ہیں جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں. میری خواہش تو یہ ہے کہ اس ملک کو آگے چلنا چاہیے, اس میں رول آف لا ہونا چاہیے, اس میں کانسٹیٹیوشن کے سپرمیسی ہونی چاہیے, اور کوئی بھی ایسی موو جو اس چیز کے خلاف ہو میں تو نہیں, وہ تو مجھے سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ میں تو عام آدمی ہوں, کیونکہ سفر تو پھر ہم نے کرنا ہے. اچھا جسٹس طارق صاحب ایک سوال اور کرتا چلتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آج آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے اور اس طریقے سے پارلیمنٹیرین آپ کی عدالت میں آتے اور کنٹیم آف کورٹ کا ایک کیس آپ ڈیل کر رہے ہوتے, اور پیچھے کئی امپورٹنٹ پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں جس میں اصغر خان بھی ہے, ظفر علی شاہ بھی ہے, سوئس کیس بھی ہے, 2 وردی کا کیس بھی ہے, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے؟ چلے یہ بتا دیں.
دیکھیں نا گزارش یہ ہے میں مجھ پر اتنا امتحان میں ڈالیں نہ بوجھ ڈالیں لیکن پھر بھی میں آپ کا سوال کا جواب دے دوں گا. میں کمزور آدمی ہوں جن پر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں. لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جیسے دیکھیں قریشی صاحب ہیں اور اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں یہ بار بار ایک کیس کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے اس کیس کو میرا خیال لگا کے اس کا فیصلہ ہی کر دیا جائے تاکہ کم سے کم ان کو جو ہے جو ہر چینل پر یا ہر مرتبہ یہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو کم سے کم یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے. اس میں کوئی حرج نہیں. چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں اور جسٹس طارق صاحب کی آپ نے بڑی خوبصورت بات سنی ہے, ہم سب مسکرا دیے ہیں, یقیناً آپ بھی مسکرائے ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. وہ کیسز بھی اٹھا کر سن لیجئے. That's it. Otherwise یہ سلسلہ بنتا ہے. میں ایک اب جو بات کرنا چاہتا ہوں کوئی وقت کم ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ عدلیہ بہت سلو پروفائل میں چل رہی ہے, فیصلے دے رہی ہے, حکومت اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے.